اس کے بعد فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، کہ جب میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں کہ کہاں ہے اللہ تعالیٰ، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، میں قریب ہوں، اور میں ہر پکارنے والے کی پکار کو جب کبھی وہ مجھے پکارے قبول کرتا ہوں۔ جب دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرتا ہے، سنتا ہے، یہ اللہ کی مہربانی ہے۔ اس لیے لوگوں کو چاہیے کہ وہ میری بات مان لیا کریں اور مجھ پر ایمان رکھیں، یہی ان کی بھلائی کا باعث ہے۔ اسی میں اللہ کو پکارو، اس کے ساتھ کسی کو مت پکارو۔ اللہ تعالیٰ قریب ہے، اپنے علم کے لحاظ سے قریب ہے، لیکن اپنی ذات کے لحاظ سے میں کئی مرتبہ بتا چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ عرش معلیٰ پر ہے۔ اللہ تعالیٰ عرش معلیٰ پر ہر جگہ اور ہر دل میں نہیں ہے۔ علم کے لحاظ سے ہمارے ساتھ ہمارے شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، لیکن الرحمن علی العرش استویٰ۔ اچھا، یہاں پر ایک سوال ہوتا ہے پیدا کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان کے ذکر میں دعا کے ذکر کیوں کر دیا؟ یہ آیتیں کیوں بیان کی؟ اس کا تو کوئی رمضان سے اور روزوں سے نہیں تعلق نظر آتا بظاہر۔ بھائیو، بظاہر کوئی تعلق نظر نہیں آتا، لیکن بہت گہرا تعلق ہے کہ روزے کی حالت میں تم اتنے اعلیٰ درجے پر اللہ کے ہاں پہنچ چکے ہوتے ہو کہ تم جب دعا مانگتے ہو تو تمہاری دعائیں اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ روزے کی حالت میں کثرت سے دعا مانگو، یہ مطلب ہے۔